الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پوری آیت کریمہ نہیں پڑھی، اس وقت جو ضرورت ہے اسی کو پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. قرآن کریم میں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قرار دیا. ایک جگہ تو فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں یہ بڑی بات ہے. اللہ کو راضی کر لینا بڑی بات ہے. ایک تو اس کو بڑا کہا اور دوسرا فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. اصل میں پیچھے سے یہ بیان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے آیت میں. نمبر ایک تلاوت قرآن، یہ بھی ذکر ہے. دوسرے نمبر پر نماز، یہ نسخہ شفا ہے. دوسرے نمبر پر نماز. اور نماز کے بارے میں چھوٹا فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ بے حیائی کے اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے. دنیا میں جتنی بے حیائیاں نظر آتی ہیں یہ یک لخت ختم ہو سکتی ہے اگر نماز آ جائے، اور غیروں سے ختم نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں سے تو ختم ہو ہی سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ نماز نماز ہو، شکل نماز نقل نماز نہ ہو، اصل نماز ہو. دو نسخے بیان ہوئے. اچھا نماز بھی ذکر ہے. قرآن کریم ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس پر قرآن کو ذکر کرو. قرآن کریم ایسا ذکر ہے کہ ایک حرف ایسے ہی بیٹھ کر پڑھنے پر بغیر معنی کے سمجھے ہوئے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سمجھ کر پڑھا جائے جب تو بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. دوسری چیز نماز ہے. نماز بھی ذکر ہے. دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری. نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. جہاں آدمی نے نماز شروع کی کہ اللہ کی یاد شروع ہو گئی، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے. ثنا پڑھے گا وہ اللہ کا ذکر ہے. اب سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ ذکر ہے. پھر سبحان ربی العظیم پڑھے گا وہ ذکر ہے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا وہ ذکر ہے. سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے گا ذکر ہے. پوری نماز ذکر ہے. دو چیز ہو گئی.
تو نماز کا ایک فائدہ تو یہ بتلایا کہ بے حیائی کے کاموں سے روکی. نماز کا دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ذکر اللہ کے لیے. ذکر اللہ تو ہر وقت کرنے کی چیز ہے. ابھی حضرت مولانا اسحاق صاحب نے نماز میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں کو ہے، کیونکہ ذکر وہی کریں گے، یاد وہی کریں گے. اللہ سے ڈرے گا کون؟ اللہ سے لو کون لگائے گا؟ اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا وہی اللہ کا ذکر کرے گا. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ سے محبت ہم بڑھائیں گے تو اللہ کا ذکر بھی بڑھ جائے گا. اللہ کا ذکر بڑھاؤ. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب ذرا نکتہ سمجھو، بات توجہ دے. نماز کے لیے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ صلو صلاۃ کثیرہ، خوب نمازیں پڑھو، ایسا نہیں کہا. ہاں نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں بھئی، اوابین کی ہے، اشراق کی ہے، چاش کی ہے، تہجد کی ہے، نفلی نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں. ان کے اپنے اپنے فضائل اپنی جگہ ہیں، اور وہ انسان کرتا بھی ہے. 5 نمازیں تو فرض ہیں جو کمپلسری ہے، اس کے اندر کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتا ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا کہ 1.5 سال میں پیسے اٹھا کے بس دے دو اور خلاص ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کہا. اور یوں بھی نہیں کہا کہ بس حج پہ حج کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ. لیکن ذکر ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے فرمایا ذکرن کثیرا، ذکر کرو. اچھا نماز کے لیے ٹائمنگ ہے، ابھی فجر کا وقت ہے، پھر ظہر کا وقت آئے گا، پھر عصر کا وقت آئے گا. 5 ٹائمنگ ایسے ہیں کہ اس میں نماز نہیں آفر کر سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے. جیسے عند الطلوع، بالکل عند الزوال، عند الاستواء، عند الغروب، نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن ذکر کرنا چاہے تو اس وقت بھی کر سکتے، اس کی بھی کوئی قید نہیں لگائی، اس میں بھی ذکر کر سکتے. تو ذکر کے اندر کوئی قید نہیں لگائی. ذکر کو جب چاہے کرنے کے لیے فرمایا، ذکر کے لیے وضو کی شرط بھی نہیں لگائی. ہاں یہ اچھا ہے کہ باوضو ذکر کرے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، نور علی نور ہے. لیکن اگر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے اور ذکر بھی کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ذکر کر سکتا ہے. تو قرآن کریم میں ذکر کے بڑے فضائل آئے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر مستقل کتاب لکھی، اور اس کے اندر اذکار اور ذکر کے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے کہ بھئی ذکر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا. ایک بات سمجھا، ہماری زبانیں تو گندی ہے، یہ تو ہم کو اعتراف ہے، کیونکہ ہماری زبان پر کبھی جھوٹ بھی آ جاتا ہے، ہماری زبان پر کبھی کبھی جو ہے فضول بات بھی آ جاتی ہے. بعض زبانوں پر اللہ نہ کرے کوئی گالی بھی آ جاتی ہے، بعض زبانوں پر غیبت بھی آ جاتی ہے، بعض زبانوں پر کینہ کپٹ کی بات بھی آ جاتی ہے. تو زبان ہو گئی گندی. اور اللہ کا نام پاک ہے، ذکر اللہ میں اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا چاہیے کہ خبردار ایسی گندی زبان سے مجھے یاد مت کرنا. پہلے زبان پاک کر کے آ جاؤ، پرمیشن لو میرے پاس کہ زبان تمہاری پاک ہو گئی، تو میں اب تم کو پرمیشن دیتا ہوں اتنی مرتبہ مجھے یاد کرو. لیکن اللہ اتنے کریم ہے، اتنے رحیم ہے، اتنی گندی زبان، اتنی حفوات، فضولیات
اس کے باوجود یوں کہا کہ زبان گندی تو گندی، لیکن میرا پاک نام لو تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے گی، تمہارا اندرون بھی پاک ہو جائے گا۔ ذکر اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ذکر کا ناغہ یعنی روح کا فاقہ۔ کیا مطلب؟ جیسے جسم کو کھانا ضروری ہے، کھانا لگتا ہے جسم کو، تو یہ جسم ٹکا ہوا ہے، رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ روح کو باقی رکھنے کے لیے اس کی غذا دینی چاہیے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ ان باتوں کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی میں ذکر کو خوب داخل کیجیے۔ چلتے پھرتے فضول باتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے ساتھ تسبیح رکھو، ذکر اللہ ہمیشہ کرتے رہو۔ اللہ کی یاد بڑی نعمت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ اتنے بڑے اللہ ہیں لیکن ذکر کو بڑا کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا نعمت؟ کوئی معمولی چیز کو اللہ بڑا کہہ سکتے ہیں؟ جو چیز حقیقت میں بڑی ہے اس کو ہی بڑا تو کہیں گے نا۔ ذکر کو اتنا بڑا قرار دیا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ جو ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ ابھی تو 1.5 مہینے پہلے پروگرام تو بہت پہلے طے ہوا تھا مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ، لیکن ابھی مولانا رفیع الدین صاحب نے جو ہے وہ ذکر کی مجھے ترغیب دی کہ بیکار وقت جائے گا تیرا، اس سے اچھا ہے کچھ ذکر کرا دیں، ٹائم کام میں آ جائے۔ پھر حضرت مولانا اسحاق صاحب سے مشورہ ہوا، وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں اچھا ہے ذکر ہو جانا چاہیے، تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ورنہ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی جو کرسی پر چمٹتا ہے تو نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کرتا، ہم کام ہی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ذکر اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ سے ہم انشاءاللہ ذکر شروع کریں گے، اور محمد الرسول اللہ جب کہا جائے گا ذکر جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ ایسے ایک چھوٹی تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لیں گے، اور ایک تسبیح جو ہے الا اللہ کی کر لیں گے، اور ایک تسبیح جو ہے اللہ اللہ کی کر لیں گے، اور ایک تسبیح اللہ اللہ اللہ۔ یہ مشائخ کا بتایا ہوا طریقہ۔ کوئی ہو گئے کہ ابھی حدیث میں ڈھونڈو گے، حدیث میں یہ نہیں ملے گا۔ حدیث میں کلمہ پڑھنے کی اور ذکر کرنے کی فضیلتیں ملیں گی۔ یہ ترتیب جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی؟ ترتیب اہل اللہ نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر، جیسے دعوت کا کام اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کھولا۔ اب اس کو کوئی قرآن میں تلاش کر لو، 40 دن لو، دلائل ملیں گے، ہر چیز کی دلیل ملتی ہے۔ 3 دن کی دلیل بھی حدیث میں مل جائے گی، 4 مہینے کی بھی مل جائے گی، لیکن ہر چیز قرآن شریف کے اندر نہیں۔ قرآن مجمل کتاب ہے، تفصیل کے لیے احادیث ہے۔ یہ سب مشائخ ہیں، ہمارے دلوں کی حالت کو دیکھا، ہمارے سماج کو دیکھا کہ آج ذکر اللہ سے بے حد غفلت ہے۔ تقریر بھی ہم سن لیتے ہیں، بیان بھی ہم سن لیتے ہیں، دامن جھٹک کے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لے کے اٹھیں، کچھ لے کے جائیں۔ کچھ لے کے جانے میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے۔ ناس کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اے اسعد، ناس کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اے اسعد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر
گرد زبان اے میرے الہ. اب میرے ساتھ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 سنت سے بھی ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو کل کیا کرنا ہے اس کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. غور کا نام مراقبہ ہے. اور مراقبہ کے معنی اپنی نگرانی کرنا. اپنی نگرانی تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کوئی دشمن ہم پر نہ چھا جائے, کوئی شیطان ہم کو پریشان نہ کر دے. تو ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرنا کہ دل میں کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے. دل میں اللہ اللہ آئے تو بڑی اچھی بات ہے. تو
دل کو غفلت سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مراقبہ کرنا چاہیے. مراقبہ کے معنی دل کی نگرانی کرنا چاہیے. یہ تھوڑی دیر جو پریکٹس اور مشق کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ ایک رنگ دل کے اوپر چڑھتا ہے. مراقبے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے اللہ حفاظت فرما دے، کیونکہ مراقبہ نام ہے اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا. جب آدمی اللہ کے دھیان میں بیٹھے گا تو ظاہری بات ہے کہ شیطان دور ہو جائے گا تو گناہوں سے بچ جائیں گے. اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اچھے اچھے اعمال کی توفیق ہوگی، نیکیوں کی توفیق ہوگی، عبادات کی توفیق ہوگی. تو 2 فائدے. ہم کو دونوں کی ضرورت ہے. ہم کو ایک طرف گناہ سے بچنا بھی ہے اور دوسری طرف ہمیں اعمال صالحہ کرنا بھی. وہ دونوں کے اندر مراقبہ مفید ہے، معین ہے، مددگار ہے. آنکھیں بند کر دینی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اور سر جو ہے یہ ہمارا ہارٹ جو ہے لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہے، وہاں ذرا سا جھکانا ہے. اتنا بھی نہیں جھکانا کہ گردن دو کہ پھر آپ میرے اوپر اعتراض کریں گے ایسی گردن جھک گئی کہ ہماری گردن میں درد پیدا ہو گیا، ہارٹ وہی کے بعد جانا پڑا. تو ایسی کوئی لمبی گردن نہیں جھکانی، خالی ذرا سا توجہ دینی. آنکھ بند رکھیں، 4 زانو آرام سے بیٹھیں جیسے ابھی بیٹھے، آرام سے 4 زانو بیٹھ جائیں. ہاتھ دونوں جو ہے گھٹنوں کے اوپر رہنے دیں اور زبان جو ہے تالوں کے ساتھ لگا دیں اور صرف تصور کرنا ہے. مراقبے کے اندر صرف تصور کرنا ہے. تصور کس بات کا کرنا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. ہر وقت اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو دل کو اللہ اللہ کے ذکر والا بنانا ہے. زبان بھی ذاکر ہو جائے، دل بھی ذاکر ہو جائے. تو مراقبے کے وہ ذکر کرائے، زبان ذاکر ہوئی، اب دل کو ذاکر بنانا ہے. دل کے اندر اللہ کا دھیان آ جائے، اس کی محنت کرنی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے کریں انشاءاللہ تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. کروڑوں انسانوں کو فائدہ ہوا ہے اور یہ کوئی قید نہیں کسی شیخ کے ساتھ بیعت ہو نہ ہو. اجازت ہے میری طرف سے آپ کو، جب آپ کو نماز کے بعد، فجر کے بعد، تہجد میں موقع مل جائے 2-4 منٹ کے لیے روزانہ مراقبہ کر لیں. تو آنکھ بند کر دیں، جسم میں بالکل موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک دم پرسکون بیٹھ جائیں. سب دنیا کے خیالات کو نکال دیجئے، صرف اللہ کا دھیان لے کر بیٹھ جائیے. بس اللہ کا دھیان، دوسرا کوئی چیز کا دھیان. اور یہ تصور کیجیے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، جو میں پڑھوں گا وہ شوقی اشعار ہوگا. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل کے اندر اترتی جا رہی ہے، سماتی جا رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. بس اب مراقبہ شروع کر دیں، یہی تصور رکھیں. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جگ جا. ہم نے اپنے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا اڑا کے سلایا ہے. دلوں کو زندہ کرو. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کون کا چارہ. ہماری بیماریوں کا یہی علاج ہے کہ دل کو بیدار کیا جائے. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، اصل کام تو اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر تعب پھنسا لذات دنیا میں،
عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب مراقبہ کریں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے آنکھیں بند کر لی کہنے پر ایک دن وہ آئے گا جب کوئی میری آنکھ بند کرے گا، کوئی میرے پیر سیدھے کرے گا، کوئی مجھے بستر پر لٹائے گا، کوئی اٹھا کے جنازہ لے جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ اتنی دیر مراقبہ ختم ہو گیا۔ آپ چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں پونا گھنٹے کا مراقبہ فجر کی نماز کے بعد فرمایا گا۔ تو جتنی جس کو توفیق ہو تھوڑی دیر کے لیے روزانہ مراقبہ کرے، دل انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری یاد کے لیے یہ تھوڑی دیر بیٹھنا منظور فرما، قبول فرما۔ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا، زبان کو شاکر بنا، جسم کو تیرے احکام پر نادر بنا۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں داخل فرما۔ اے الہ العالمین تیری رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اپنی ناراضگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے الہ العالمین دلوں کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، غیب سے تربیت کے سامان فرما۔ اے الہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ باقی زندگی سچی توبہ والی، طاعات والی، عبادات والی بنا دے، اور اے اللہ ہمیں تیرا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.